بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج کا موضوع اردو مضمون نگاری یا مضمون نویسی ہے۔ فیڈرل بورڈ کے سلیبس میں یہ سوال اس لیے اہمیت اختیار کرتا ہے کہ اس میں ایک تو اس کے نمبر دوسرے سوالات سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں، اور عمومی مشاہدہ ہے کہ طلباء اس سوال کے لیے اتنی محنت نہیں کرتے۔ دیگر سلیبس پر تو بڑی توجہ دی جاتی ہے، لیکن مضمون لکھتے ہوئے ایسے رائٹنگ میں عموماً یہ تاثر ہوتا ہے کہ یہ آسان سوال ہے اور وہ اس کو آسانی سے لکھ لیں گے، لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب وہ اس مضمون کو لکھنا شروع کرتے ہیں تو مناسب تیاری نہ ہونے کے سبب وہ ایک اچھا مضمون لکھنے سے قاصر ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس سوال میں عموماً بچوں کے نمبر کم آتے ہیں۔ لہٰذا چند اہم باتیں جو ہیں ان کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات قابل غور ہے کہ اردو میں مضمون جو ہے وہ انگلش لٹریچر سے آتا ہے، اور اس کا سہرا سر سید احمد خان کے سر ہے کہ انہوں نے اردو میں مضمون لکھنے کا آغاز کیا۔ یہ بات آپ جانتے بھی ہیں اور اس کا بارہ ذکر بھی کیا جا چکا کہ سر سید احمد خان کی شخصیت ہماری تاریخ میں بالخصوص اردو ادب میں ایک تحریک کی حیثیت رکھتی ہے۔ جب بھی ہم سر سید تحریک کی بات کرتے ہیں تو بحیثیت مجموعی ان کی تمام خدمات اس میں شامل ہوتی ہیں، اور ادبی خدمات کو اس میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ تو سر سید کی تحریک کا جو عام رویہ ہے وہ اس میں مقصدیت کا پہلو ہے کہ ان کے پیش نظر یہ اہم پہلو تھا کہ مسلمان جو زوال پذیر قوم کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور دیگر اقوام کے مقابل ان کی زندگی انتہائی خستہ حال ہے، قابل رحم ہے، تو یہ خواہش رکھتے تھے کہ وہ تعلیم میں بالخصوص اس مقام پر فائز ہوں کہ دیگر اقوام میں وہ اپنا ایک تشخص بحال کر سکیں۔ تو یوں کہیے کہ ان کی ہر تحریر ایک مقصد لیے ہوتی تھی، تو مقصد کا یہ پہلو ان کے مضامین میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ تو یوں کہیے کہ مقصد جو ہے وہ مضمون کے خمیر میں موجود تھا اور موجود ہونا چاہیے۔ لہٰذا آپ جو بھی مضمون لکھیں اس میں مقصدیت کا پہلو اہم ہے، اسے آپ نے ہمیشہ پیش نظر رکھنا ہے۔ عزیز طلباء، مضمون جو ہے وہ 3 اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلا حصہ اس کا تمہید ہے۔ تمہید جس قدر بہتر اور مؤثر ہوگی پڑھنے والا اسی قدر متاثر ہوگا۔ کوشش کیجئے کہ تمہید مختصر اور جاذب نظر ہو۔ جاذب نظر اس پہلو سے کہ عمومی طور پر طلباء مضمون جس بھی موضوع پر ہو براہ راست موضوع پر لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو بھی ایگزامینر ہوتا ہے اسے زندگی کا ایک تجربہ ہوتا ہے کہ ابتدائی چند سطریں پڑھ کر ہی اسے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ مضمون کس پائے کا ہو سکتا ہے یا کس پائے کا ہے۔ یوں عام طور پر مضمون میں بہت کم نمبر آتے ہیں، کیونکہ ایک سا انداز، ایک سی تحریر دیکھنے کو ملتی ہے۔
لہٰذا تمہید میں انفرادیت کا پہلو ہونا بہت ضروری ہے، اور ایسے الفاظ میں لکھنا چاہیے، ایسے خوبصورت اور دلکش الفاظ ہونے چاہیے کہ ایگزامینر کو جملے متاثر کرے اور وہ مضمون کو پڑھنے پر مجبور ہو۔ ذہن میں یہ بات رکھیے گا کہ میرے نقطہ نظر سے مضمون میں نمبر لیے نہیں جاتے، چھینے جاتے ہیں، اور چھیننے کے لیے ممتحن کو، ایگزامینر کو مضمون پڑھنے پر مجبور کرنا چاہیے۔ اور مضمون پڑھنے پر وہ کب مجبور ہوتا ہے؟ جب آپ کا آغاز، آپ کی تمہید خوبصورت، دلکش جملوں پر مشتمل ہو، اور جو ایگزامینر ہے اسے یہ احساس ہو کہ طالب علم نے اس موضوع پر یا اس صنف سخن پر مہارت رکھتا ہے۔ کوشش کیجئے کہ ایک پیراگراف تمہید کا ضرور ہونا چاہیے، مناسب پیراگراف ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا جز جو ہے، یا دوسرا اس کا جو پارٹ ہے، وہ نفس مضمون ہے۔ نفس مضمون کو مضمون میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اس میں مضمون نگار، مضمون لکھنے والا اپنے خیالات کو سادہ اور دلکش انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور آپ کی بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ سادگی اور دلکشی کے ساتھ مضمون کا لکھیں۔ مضمون لکھنے سے پہلے ایک بات کہ اپنے خیالات کو ایک جگہ پر، ایک موضوع پر مرتکز کیجئے۔ آپ نے جو بھی مضمون لکھنا ہے اس کا ایک خاکہ ضرور ترتیب دے لیجئے، اس سے آپ کو سہولت ہوگی۔ سب سے اہم بات جو دوسرا جزو ہے اس میں، کہ خیالات میں آپ کی ایک ترتیب ہونی چاہیے، ایک تسلسل ہونا چاہیے۔ ترتیب اور تسلسل کو مضمون کے اس حصے میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ہمارے ہاں مضمون لکھتے ہوئے انسان بارہا سوچتا ہے کہ یہ چیز بھی شامل کر لینی چاہیے، یہ چیز بھی شامل کر لینی چاہیے، اور یوں مضمون جو ہے وہ مختلف ٹکڑوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بظاہر تو صفحات کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کی طوالت بڑھتی چلی جاتی ہے، لیکن جو اس میں تسلسل کا پہلو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ ہمارے اساتذہ یہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ مضمون میں ایک دریا کی روانی سی ہونی چاہیے، اس میں ایک کہہ لیجئے کہ ایک بہاؤ میں روانی ہو، ایک ردم ہو، ایک ٹھہراؤ کی سی کیفیت ہو۔ تو اگر تو خیالات میں ترتیب ہے اور تسلسل ہے تو پھر یہ پہلو تو غالب دیکھنے کو ملے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس میں ایک نشیب و فراز کی کیفیت دکھائی دے گی۔ کبھی اس میں آپ جیسے پانی میں ایک بونچال کی کیفیت ہوتی ہے، وہ کیفیت دکھائی دے گی، کبھی بہت بلندی کی طرف جاتے ہوئے، کبھی بہت جو ہے وہ نشیب کی طرف جاتے ہوئے۔ تو یہ صورتحال جو ہے مضمون کے حسن کو متاثر کرتی ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، عموماً جب ہم فیڈرل بورڈ کے امتحانات جو پرچہ جات ہوتے ہیں انہیں دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے، تو عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ طلباء نفس مضمون میں عنوانات کا بڑا سہارا لیتے ہیں۔ مثلا اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ آپ اپنی پسندیدہ شخصیت پر مضمون لکھ رہے ہیں، قائد اعظم کے اوپر لکھ رہے ہیں، تو ان کی پیدائش آپ نے عنوان دے دیا، تعلیم، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے روانگی،
پھر لندن سے واپسی، اور اس طرح کے آپ عنوانات دیتے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، مضمون میں عنوان دینا مضمون نویسی کی بڑی خامی ہے۔ آپ نے جہاں پر عنوان دینا ہے اور آپ کی خواہش ہے جی کہ یہاں پر عنوان ہونا چاہیے، آپ اس چیز کو پیراگراف میں لکھنے کی کوشش کیجیے۔ پیراگراف میں مضمون لکھنا اس کے حسن میں اضافے کا سبب ہے، اور عنوانات کے تحت مضمون لکھنا مضمون کی بہت بڑی خامی ہے، اور اسے بالکل پسند نہیں کیا جاتا۔ اور جو فیڈرل بورڈ کی طرف سے ایگزامینر کے پاس انسٹرکشن ہوتی ہیں، وہاں پر یہ جملہ لکھا ہوتا ہے کہ عنوانات کے تحت لکھے گئے مضمون کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ مطلب واضح ہے کہ اس کے نمبر کم دیے جائیں۔ تو آپ اتنی محنت سے مضمون لکھیں، لیکن عنوانات لکھنے کے سبب آپ کو اگر نمبر کم ملتے ہیں تو یقیناً یہ پہلو کسی بھی طور قابل تحسین نہیں ہے۔ اور آخری جو اس کا حصہ ہوتا ہے، اس کا خاتمہ ہے، اس کا لاسٹ پیراگراف ہے، اس میں آپ کو بڑی مہارت اور فنکارانہ انداز تحریر اختیار کرنا ہوگا، کیونکہ یہ جو حصہ ہے اس میں آپ کی مہارت، آپ کی قابلیت کا مکمل اظہار دکھائی دے گا۔ سب سے بڑھ کر اس میں آپ نے کوئی نتیجہ اخذ کرنا ہے، جیسے میں نے ابتدا میں آپ سے ذکر کیا کہ اس میں نتیجے کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر نتیجہ نہیں ہے، نتیجے کو آپ مقصد بھی کہہ سکتے ہیں، جو میں نے ابتدا میں آپ سے کہا کہ یہ مضمون کی بڑی خوبی ہے۔ اگر اس میں نتیجہ نہیں ہے تو آپ کی کم و بیش بڑی حد تک محنت کے رائے گاہ جانے کا اندیشہ موجود رہے گا۔ ہمیشہ اپنے اختتام کو مثبت انداز میں لے کے چلنا ہے۔ آپ نے موضوع جیسا بھی ہو، آپ نے اپنا انداز تحریر، اپنا جو انداز بیان ہے اس میں مثبت رویہ اختیار کرنا ہے۔ منفی رویے اور منفی انداز تحریر سے مضمون کا حسن جاتا رہتا ہے، اور اس سے یقیناً جو ہم مقصد حاصل کرتے ہیں کہ بہتر سے بہتر نمبر آ سکیں، اس میں نقصان ممکن ہے۔ تو یہ ایک مضمون نویسی کا ایک خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب چند اہم باتیں مضمون لکھنے کے حوالے سے ذہن نشین کرنا انتہائی ضروری ہے کہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے سامنے کم و بیش 4 عنوانات کے تحت مضمون لکھنے کی جو چوائس ہے موجود ہوگی۔ آپ نے ایسا مضمون منتخب کرنا ہے جس میں آپ مہارت رکھتے ہوں، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس پر بہتر طور پر لکھ سکتا ہوں، اور ایک ہی بار آپ نے طے کرنا ہے۔ اور کوشش کیجئے کہ طے کرنے کے بعد آپ اس کا ایک خاکہ ذہن میں ترتیب دے لیں۔ اگر آپ امتحانی پرچے کے ایک طرف ایک جگہ بنا لیتے ہیں خاکے کے لیے، تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ کوشش کیجئے کہ جملوں کی تکرار نہ ہو، یعنی کہ ایک ہی جملے کو مختلف انداز میں بار بار مت دہرائیں، لفظوں کی تکرار مت کریں، اور جملے مختصر لکھیں۔ طویل جملے لکھنے سے گریز کیجئے، کیونکہ طویل جملہ لکھتے ہوئے بات کو سمیٹنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا جتنا مختصر جملہ ہوگا اتنا آپ آسانی سے اسے مینیج کر سکیں گے۔ لفظوں کے استعمال میں سادگی اختیار کیجئے، مشکل عبارت لکھنے سے گریز کیجئے۔
اچھا، بعض اوقات دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض اقوال یا بعض اشعار جو ہے وہ مضمون کے حسن کو بڑھانے کے لیے طالب علم لکھتے ہیں. مختصر اس کا آپ حوالہ دیجئے اور کوشش کیجئے کہ جو شعر لکھتے ہیں یا کوئی ریفرنس آپ دیتے ہیں وہ بالکل درست ہو، اس میں غلطی کا امکان نہیں ہونا چاہیے. غلط لکھنے سے بہتر ہے کہ آپ نہ لکھیں. اس سے کم از کم جو ممتحن ہے اس پر ایک مثبت جو ہے وہ جو کہہ لیجئے کہ ایک امپریشن جاتا ہے آپ کا. اور اگر غلط لکھیں گے تو ظاہر ہے وہ اس میں آپ کی شخصیت اور آپ کی تحریر میں براہ راست ایک خامی دکھائی دے گی. تو خوش خطی سے لکھنے کی کوشش کیجیے. اگر آپ کا خط اتنا خوبصورت نہیں ہے تو کھلا کھلا لکھیے اور اس طرح سے لکھیے کہ پڑھنے میں سہولت ہو. اب سب سے اہم بات جس کی طرف توجہ دلانا بہت ضروری ہے، عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے اور کلاس میں بھی یہ سوال کیا جاتا ہے کہ سر جی کون کون سے اہم موضوعات ہیں جن پر مضمون تیار کر لیا جائے. مضمون کو یاد کر لینے سے اچھا مضمون کسی صورت بھی نہیں لکھا جا سکتا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ضروری تو نہیں کہ جو آپ نے یاد کیا ہو وہی مضمون آ جائے گا یا وہی آ سکتے ہیں. ایسا بہت کم ہوتا ہے. تو پھر کیا کیا جائے؟ اچھا مضمون لکھنے کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ آپ کا مطالعہ ہے. مطالعے سے اعتبار سے کہ مختلف کتابیں پڑھیے. اخبارات کا جو مطالعہ ہے اسے روزمرہ زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. اچھی کتابیں پڑھنی چاہیے. کیوں پڑھنی چاہیے؟ ایک بات طے ہے کہ مضمون لکھنے کے لیے آپ کو لفظوں کا سہارا لینا پڑتا ہے اور جتنا بڑا ذخیرہ الفاظ آپ کے ذہن میں موجود ہوگا اتنا اچھا مضمون لکھا جائے گا. اور یہ ذخیرہ الفاظ صرف اور صرف مطالعے ہی سے ممکن ہے. اگر آپ پڑھیں گے نہیں تو لفظ کہاں سے آئیں گے؟ لفظ نہیں ہوں گے تو مضمون کیسے لکھا جائے گا؟ لہٰذا ضروری ہے کہ اپنے مطالعے کو زندگی کا حصہ بنا لیجیے. جتنا اچھا مطالعہ ہوگا اتنا اچھا آپ کو لکھنے کا سلیقہ آئے گا، بولنے کا سلیقہ آئے گا. دنیا میں جتنے بھی کامیاب مقرر ہیں، اچھی تقریر کرنے والے لوگ ہیں، اگر آپ ان کی جو تحریریں ہیں، ان کی سوانح حیات ہے اس کو پڑھیں تو آپ کو یہ بات واضح معلوم ہوگی کہ انہوں نے مطالعے کو زندگی کا حصہ بنایا ہوا تھا. آپ کسی انٹرویو میں جاتے ہیں، کسی سے مخاطب ہوتے ہیں اور یہ خواہش رکھتے ہیں کہ دوسرا آپ کی شخصیت سے متاثر ہو، آپ کی گفتگو سے متاثر ہو، تو ضروری ہے کہ آپ کو بولنے کا سلیقہ آتا ہو. اور بولنے کا سلیقہ بھی مطالعے سے ہے. اسی طرح سے لکھنے کا سلیقہ بھی مطالعے سے ہے. تو لہٰذا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے. صرف یہی نہیں کہ آپ نے مطالعہ کر لیا اور آپ کہیں جی اچھا مضمون لکھا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. اس کے لیے لکھنے کی مشق کیجیے. جو بھی موضوع آپ کے سامنے ہو اس موضوع پر اپنے طور لکھیے. ایک بار لکھیں، 2 بار لکھیں، جتنا وقت آپ کو میسر آتا ہے مختلف موضوعات پر لکھتے رہیے. جتنا زیادہ مطالعہ ہوگا، جتنا لکھنے کی مشق ہوگی، اتنا اچھا مضمون لکھا جائے گا. لہٰذا مضمون کے لیے اہم بات کہ مطالعہ جو ہے اسے زندگی کا حصہ بنانا چاہیے. اس طرح سے اچھا مضمون لکھیں گے اور اچھے نمبر آئیں گے.
اور آپ کی زندگی کے جو مقاصد ہیں ان کے حصول میں آپ کو انتہائی آسانی ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ مضمون کے حوالے سے جو میں نے مختصر گفتگو کی ہے اسے آپ ضرور پیش نظر رکھیں گے اور مختلف عنوانات پر مضمون لکھنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی جب روبرو ملاقات ہوگی تو جو تشنہ پہلو ہیں جہاں پر کچھ سوالات جوابات کا سلسلہ ہے اس پر بھی باہم گفتگو ہوگی۔ ابھی بھی ہم ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں اور مزید اگر آپ کو رہنمائی درکار ہو تو باہم گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ تعلیم کے سلسلے میں جو ایک خاص تسلسل ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہے۔ آپ لیکچر سنتے ہیں اور اس کے بعد اسے بھول جاتے ہیں، یا آپ روز کا کام روز نہیں کرتے تو ظاہر ہے پھر دقت کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا۔ امید ہے میری باتیں آپ کے ذہن میں نقش ہوں گی اور آپ اس پر بھرپور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔